ہاں علی محمد خان صاحب پارٹی کے معاملات پہ بھی بات کرنی، لیکن پہلے میں یہ جو آج اسمبلی کے اندر قرارداد کی آپ نے مخالفت کی ہے، اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیوں آپ سمجھتے ہیں یہ قرارداد درست نہیں اور اس کی مخالفت کی اسمبلی کے اندر؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیے قرارداد اگر وہ لا رہے تھے، ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ تحریک انصاف کا موقف بھی آپ لے لیں، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کھڑے تھے، ہمارا موقف یہ تھا کہ بالکل ہم کسی بھی طرح کی بیرونی مداخلت کے خلاف ہیں، لیکن یہ تو ان کے ایوان نمائندگان میں قرارداد ہے جو مختلف ممالک میں آتی رہتی ہیں، لیکن اصل جو مداخلت تھی وہ تو وہی تھی جو سائفر کی تھی۔ ہم نے یہی بات کی کہ اگر آپ مداخلت کے خلاف ہیں تو پھر اس میں سائفر ڈالیں، ہر طرح کی بیرونی مداخلت کھلی یا مخفی، جس طرح ہمارے دور میں بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہوئی تھی اس کو بھی اس میں ڈالیں تاکہ ساری مداخلتوں کا ایک ہی وقت میں قلع قمع ہو جائے۔ پھر وہاں ان کی جان نکلتی تھی، وہاں سائفر کا نام لے کے ان کے ہاتھ پیر ان کے پھول جاتے ہیں۔ اور یہ ویسے ہم حیران ہیں کہ اس قرارداد پہ جو ہے کوئی سینئر منسٹر نہیں بولا، وزیر اعظم صاحب نہیں بولے، ہمارے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب خود ایبسولوٹلی ناٹ نے کہا تھا، تو کسی میں شاید ہمت نہیں تھی، نہ وزیر خارجہ میں نہ کسی اور شخص میں۔ بہرحال ہمارا موقف بڑا سمپل ہے، اگر آپ بیرونی مداخلت کے خلاف ہیں تو قراردادوں پہ نہ رکیں کہ کہیں قرارداد پاس ہوگی۔ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے حکومت امریکہ کی طرف سے براہ راست دھمکی آئی تھی، انٹرفیئرنس ہوئی تھی، اس کو اس میں ڈالیں تاکہ پھر لگ پتہ جائے آپ کتنے پانی میں ہیں کہ آپ واقعی بیرونی مداخلت کے خلاف ہیں یا ویسی لیپاپوتی۔ لیکن آپ دوسری طرف جو خواجہ آصف کا بیان ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کے ٹھکانے افغانستان میں ہیں تو ہم وہاں پر بھی کارروائی کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ اس مداخلت کی بھی خلاف جو ہے وہ خلاف اس کی بھی مخالفت کریں، لیکن دوسری جانب حکومت تو یہ کہتی ہے کہ امریکی قرارداد ہمارے معاملات میں بھی جو ہے وہ مداخلت ہے، تو پھر یہ جو اس قرارداد کی مخالفت کرنا کیا بنتا تھا؟ افغانستان میں ایک حکومت موجود ہے جو ہمارے دور میں جن سے ہمارے دوستانہ تعلقات تھے اور ہم نے وہاں امن لانے میں بڑا کردار ادا کیا، 2 بار امت مسلمہ کو ادھر اکٹھا کیا۔ ان کے کہنے پہ تو پتہ نہیں کوئی میرے خیال میں اپنا کوئی سیکٹری بھی نہیں بھیجتا، تو ہم نے جب ماحول بہتر کیا اور کابل اور اسلام آباد کے بیچ میں دہائیوں بعد تعلقات بہتر ہوئے اور بہت ہی ایک اچھا کوڈیل ماحول بن رہا تھا، تو ہمارا موقف یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کی حکومت کو انگیج کیجئے، آپ ان کے جو صدر ہیں، ان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی صاحب ہیں، ان لوگوں کو آپ انگیج کریں، وہاں ان کی نشاندہی کریں۔ اگر وہ اس میں ناکام رہتے ہیں اس کے بعد پھر بات کی بات ہے، اس طرح سے آف دا کف جس طرح ٹین ایجرز نوجوان اچانک جذباتی سی بات کر دیں، ذمہ دار عہدہ ہے ڈیفنس منسٹر کا، ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے آپ ڈپلومیٹک لیول کی چیزوں کو اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، جس طرح ہمارے دور میں ہوتا تھا، جس طرح ذمہ دار ریاستیں کرتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں مناسب ہوتا اس پہ فورن منسٹر صاحب اظہار خیال کرتے تو شاید وہ زیادہ مناسب طریقے سے اس کو ڈیل کر پاتے اسحاق ڈار صاحب، لیکن جس طرح خواجہ آصف نے بات کی ہے یہ تو وہ سرکس کے شیروں والی باتیں، آپ ایک دوسرے کو دھمکیاں دینا، یہ چیزیں کرنا، ذمہ دار لوگ ذمہ دار ریاستیں ایسے ان معاملات کو ڈیل نہیں کرتی۔ میرے خیال میں سٹیٹ ٹو سٹیٹ اس کو آپ ڈیل کیجئے، ہماری جماعت کا موقف یہ ہے، اور ہم سب پاکستانی محب وطن پاکستانی ہیں، ہم بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنا خواجہ آصف یا شہباز شریف ہو سکتے ہیں، لیکن جو ایک آپس میں ڈس ایگریمنٹ ہے وہ اس کو ڈیل کرنے کے طریقہ کار پہ ہے۔ آپ اس کو ایک ذمہ دار طریقے سے ریاست سے ریاست کو آپ جس طرح ڈیل کرتے ہیں آپ ڈیل کیجئے، کابل کو انگیج کیجئے، مسائل کا حل نکل آئے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے آپ مداخلت کے حق میں نہیں ہیں، آپ کا جو سائفر پر موقف تھا ایبسولوٹلی ناٹ والا وہ بھی سامنے ہے، لیکن حکومت اس قرارداد میں بھی تو یہی کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، تو ان کا جو موقف ہے مداخلت کی مخالفت کا اس میں اور آپ کے موقف میں پھر فرق کیا ہے؟ دونوں کے موقف میں فرق یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب امریکی بیرونی مداخلت ہوئی اس پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا، وہاں سے اعلامیہ جاری ہوا اور پھر امریکی دفتر خارجہ کے سفیر صاحب کو ذمہ دار لوگوں کو بلا کے ان کو ڈیمارش کیا گیا،
تو اگر شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں ان کو کل صبح ہی صبح نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلانی چاہیے اور اس میں آپ اعلامیہ جاری کریں، اور جس طرح عمران خان صاحب نے ڈیمارچ کیا تھا آپ ڈیمارچ کریں، ہمت پیدا کریں. یہ اس طرح تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ سے قرارداد پیش کروا دینا اور ادھر سے اسپیچیں کرا دینا، اس سے ایبسولوٹلی ناٹ نہیں ہوتا. جو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں ان کو عمران خان کہتے ہیں. رائٹ. لیکن اب یہ جو پارٹی کے اندر چل رہا ہے علی محمد خان صاحب، یہ استعفے آ رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے اور بھی آ سکتے ہیں. کیا ہو رہا ہے پارٹی کے اندر، کیا اختلافات ہیں؟ دیکھیں میں تو اس جماعت میں شاید آدھی زندگی تو میں نہیں کہوں گا لیکن دہائی سے اوپر ہو گیا ہے. دیکھیے تحریک انصاف میں ایک ہی گروپ ہے، وہ ہے عمران خان گروپ. جو اس سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو بڑے بڑے ہم نے ترما دیکھ لیے، آج وہ کدھر ہیں؟ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں پاکستان شاید انہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. تحریک انصاف میں کوئی گروپ نہیں ہے. تحریک انصاف میں ایک گروپ ہے، وہ ہے عمران خان گروپ، اور وہی تحریک انصاف ہے. اور اگر کوئی شخص کسی کو کوئی ریزرویشن ہے عہدوں پہ یا کسی چیز پہ تو یہ وقت ان چیزوں کا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں تمام ذمہ دار لوگوں کا اس کا احساس بھی ہے. اس وقت ایک ہی ذمہ داری ہے، اسیران بشمول عمران خان صاحب کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی. تیسرا نقطہ ہی کوئی نہیں ہے. رائٹ. لیکن جو کارکنان ہیں، جس طرح سے کل عمر ایوب کا گھیراؤ کیا گیا اس فیصلے کے بعد، تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کی قیادت پر، لیڈرشپ پر کارکنوں کا بہت دباؤ ہے، تو کیا واقعی یہ دباؤ لیڈرشپ پر ہے؟ دیکھیں کارکنان کا بہت بھرپور ان کا مطالبہ ہے احتجاج کا. تو جو ذمہ دار عہدوں پہ ہیں، میرے پاس تو کوئی عہدہ نہیں ہے، نہ احتجاج کی کال کر سکتا ہوں، نہ میں پارٹی کے لیے فیصلے کر سکتا ہوں. ہاں پارٹی کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہم کر سکتے ہیں. جب جب احتجاج کی کال ہوئی ہے کارکن نکلے ہیں، جب احتجاج کی کال ہوئی ہے میں بھی نکلا ہوں. لیکن کارکنان کی طرف سے احتجاج کی بہت بھرپور ڈیمانڈ ہے، اور میرے خیال میں جو بھی لیڈرشپ آتی ہے اور جو موجودہ ہے ان کو اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے احتجاج ایک سب سے بھرپور ایک آپ کے پاس مؤثر ایک حکمت عملی اس کے لیے ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پارلیمان میں بھرپور آواز اٹھائی گئی، عدالتی محاذ پہ بھی کوششیں جاری ہیں. لیکن میرے خیال میں احتجاجی جو معرکہ ہے اس میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے تھی، اور میرے خیال میں لیڈرشپ کو اس کا احساس ہے بھی. جو بھی اب جنرل سیکرٹری آئیں گے یا جو ابھی چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، ان کو زیادہ تندہی سے اس پہ کام کرنا ہوگا، اور اس کا احساس ان کو ہے بھی، اور پارٹی پارلیمنٹری پارٹی کو بھی اس کا احساس ہے. اسی لیے پرسوں بیرسٹر گوہر صاحب خود تشریف لے گئے تھے لاہور، لیکن اس میں اب تیزی لانی ہوگی. ٹھیک ہے. رائٹ. اور نئے سیکرٹری جنرل کا کوئی فیصلہ ہو گیا ہے؟ پور کمیٹی کی یا پارلیمنٹری پارٹی میں تو کوئی ڈسکشن اس کے حوالے سے نہیں ہوئی. میرے خیال میں یہ سول پریروگیٹو جناب عمران خان صاحب کا ہے. خان صاحب جس کا حکم کریں گے پارٹی اس کے ساتھ جائے گی، کیونکہ یہ وقت عہدوں کی لڑائی کا نہیں ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، یہ وقت اس وقت پارٹی کو یکجا اور متحد رکھنے کا ہے، اور عہدہ جہاں عزت لاتا ہے ساتھ بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی لاتا ہے. تو خان صاحب جس کو بھی یہ عہدہ دیں گے، ذمہ داری دیں گے، پوری پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ. لیکن لیڈرشپ ٹھیک ہے. رائٹ. لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ کیا اس سے زیادہ کچھ کر سکتی ہے جو ابھی کر رہی ہے؟ کیونکہ کچھ تو آپ کے رہنما کہتے ہیں ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم پر کیس ہو جاتا ہے یا گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو جو ہے وہ موجودہ ماحول کے اندر کیا جو لیڈرشپ ہے پارٹی کی وہ اس سے بڑھ کر کچھ کر سکتی ہے جو ابھی کچھ ہو رہا ہے رہائی کے لیے یا تحریک کے لیے؟ مختلف اسٹریٹجیز اس کے لیے بنائی جا سکتی ہیں. ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ احتجاج کی کال دیں اور حکومت آپ کے لیے پانی کی سبیلیں لگائیں. مشکلات تو ہوتی ہیں. خان صاحب خود 300 دنوں سے جو ہے وہ جیل میں ہیں. میرے جیسے لوگوں نے بھی 70 اور 80 اور دن، اور بہت سے لوگ 400 دنوں سے جیل میں ہیں. تو احتجاج میں تو پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، ان چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. اور پرامن احتجاج ہی ہمارا جو ہے مطمئن نظر ہے، اور پرامن احتجاج کا حق ہمیں آئین دیتا ہے، قانون دیتا ہے. ایک دو دن کی گرفتاری کے بعد آپ ریلیز ہو جاتے ہیں، اس میں کیا ہے بڑی بات؟ رائٹ.
اور لاسٹلی یہ جو مذاکرات والی بات چلی، مجھے معلوم ہے آپ حامی ہیں مذاکرات کے، لیکن ابھی جو بیانات ہم نے دیکھے ہیں مذاکرات کو مشروط کر دیا گیا ہے جو اسیران ہیں، لیڈرشپ ہے اس کی رہائی سے، تو وہ جو اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا تھا، کیا وہ ان کے پاس اب بھی ہے بات چیت کا؟ لیکن اچکزئی صاحب کا مجھے زیادہ نہیں پتا، ان معاملات کو اسد قیصر صاحب ہی ڈیل کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اور اچکزئی صاحب والے معاملات وہی ڈیل کرتے ہیں۔ میں تو اس بات کا حامی ہوں اور قائل ہوں کہ جو کوئی بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے اس کو کرنا چاہیے اور اس کو انکریج کرنا چاہیے، سیاسی فورسز کو بیٹھ کے ان مسائل کا حل نکالنا چاہیے اور اس پہ جو ہے میننگ فل ڈائلاگ کرنا چاہیے۔ جو عمران خان صاحب نے لفظ یوز کیا تھا نا میننگ فل، یعنی کہ نتیجہ خیز، اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی، اس پہ جب بھی کوئی گفتگو کرنا چاہے میرے خیال میں اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے۔ گفتگو سے ہی معاملات کا حل نکلتا ہے، لیکن گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ کے یا تو وزارتیں لے لیں یا اس کے ساتھ بیٹھ کے بڑے اچھے سے ہم گپ شپ شروع کر دیں اور ان کے ساتھ معیشت پہ اور پتہ نہیں کسی چیز پہ چارٹر سائن کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اسیران کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی، یہ دو بنیادی کام ہو جائیں، اس کے بعد تو زندگی پڑی ہے۔ پارلیمنٹ میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ پارلیمنٹ میں انہی چیزوں پہ ڈسکشن ہونی ہے، لیکن پہلے دو بنیادی نکات، اچھا اسیران کی رہائی، ٹھیک ہے، مینڈیٹ کی واپسی، اس پہ اگر کوئی سیر حاصل نتیجہ نکلتا ہے تو اس کے بعد ٹھیک ہے، دنیا کے ہر مسئلے پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ رائٹ، بہت شکریہ۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور پارٹی کی جو سیاست ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے۔ پروگرام میں بھی ایک بریک شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔